دوستو آج کی کہانی ان کے لیے ہے جو اپنی غربت سے بہت تنگ ہیں اور اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ دوستو پنجابی کی ایک آکھان ہے کہ ہتھاں دی بجیاں دنداں نال بھی نہیں کھلدیاں۔ یہ کہانی جب مجھے سنائی گئی تو مجھے پریڈکٹ کرنا مشکل تھا۔ یہ کہانی جب آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ آگے کہانی میں کیا ہوگا۔ دوستو یہ کہانی ایک ایسے ارب پتی کاروباری شخص کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجے کی اولاد دی، بڑے اچھے کردار کے داماد دیے، پیسہ دیا، کاروبار دیا، عزت دی، لیکن وہ ایک بد نصیب انسان ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں افتخار پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو پنجابی کی ایک آکھان ہے کہ ہتھاں دی بجیاں دنداں نال بھی نہیں کھلدیاں، یعنی کچھ ایسی گرہیں ہم اپنے ہاتھوں سے لگا دیتے ہیں جو بعد میں جب ہم دانتوں سے بھی کھولنا چاہیں تو نہیں کھلتی۔ دوستو یہ کہانی وہ کہانی ہے جب مجھے سنائی جا رہی تھی تو میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً جب آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی اندازہ نہیں لگا سکیں گے، وعلیکم السلام، کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوستو میں تقریباً 1 ماہ پہلے اپنے ایک رشتہ دار کو لے کر پی آئی سی گیا۔ پی آئی سی جو ہے وہ دل کا ہاسپٹل ہے لاہور میں۔ تو ڈاکٹر کے پاس وہ چیک اپ کروا رہے تھے اور میں باہر ویٹنگ روم میں ان کا انتظار کر رہا تھا، تو ایک صاحب جن کی عمر تقریباً 70-75 سال کے قریب تھی اور شکل سے بڑے جولی لگتے تھے، کلین شیو تھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ افتخار بھائی میں تہاڈا بڑا فین ہاں، تسی بیٹھو میں آیا۔ میں کہا جی آپ پلیز آ جائیں۔ وہ آپریشن تھیٹر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ افتخار بھائی آپ کے ویڈیوز بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے سبق آموز ہوتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میری اپنی کہانی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو سنائیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل، میں ہمتن گوش ہوں، سنائیے۔ وہ کہنے لگے کہ جی میرا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے اور ہم بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو میرے باپ نے ہمیشہ، اور ہم نے غربت دیکھی، اور میرے باپ نے ہمیشہ مجھے تعلیم یہ دی کہ بیٹا دن رات محنت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے اور اس غربت سے نکلنا ہے۔ ہم سارے ایک گاؤں کے اندر ایک ہی کمرے میں یا 2 کمروں میں سویا کرتے تھے۔ جب گرمیاں ہوتی تھی تو چارپائیاں چھت پہ رکھ لیتے تھے اور گھر میں ایک ٹوٹا ہوا پیڈسٹل فین تھا جو ہمیں راحت بخشتا تھا اور ہم اس کو چلا لیا کرتے تھے۔ ہمارے رشتہ دار بہت امیر تھے اور ہمیں کچھ خاص لفٹ نہیں کرواتے تھے، تو بچپن سے میرے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ کہتے جی کہ میں نے ماسٹرز کیا، ماسٹرز کرنے کے بعد جب یونیورسٹی سے نکلا تو یونیورسٹی کی ہی ایک لڑکی سے ان کو محبت ہو گئی اور انہوں نے اپنے والدین سے کہا جی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے جی والدین نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یاد رکھنا یہ لڑکی ایک دن تمہیں دھوکہ دے گی۔ کہتا جی میرا ایمان مضبوط تھا، میری نیت صاف تھی، میں نے اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس سے شادی کر لی۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے اور اس کے بعد میں دبئی چلا گیا، کیونکہ ان دنوں زیادہ جو ٹرینڈ تھا پاکستان سے جانے کا وہ دبئی اور سعودیہ کا تھا۔ تو وہ صاحب کہتے میں دبئی چلا گیا، 14 سال میں وہاں پر لیبر کرتا رہا اور اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی، یعنی اس کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ کہتا جی میں اپنی بیوی میرے ساتھ تھی اور بچتا کچھ نہیں تھا، لیکن میں ہر پل یہی سوچتا تھا کہ کیسے میں کچھ جوڑ لوں، کچھ بچا لوں تاکہ میں اپنے ماں باپ کی نظر میں سرخرو ہو سکوں اور پورے پنڈ کی نظر میں۔ کہتے ہیں میرا کفیل بڑا اچھا تھا، میں نے اس سے بات کی کہ یار میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا اور پھر ایسا بزنس چمکا، میرے بچے بڑے ہوتے گئے، وہیں پڑھ رہے تھے، ماسٹرز کر گئے، کب میں کروڑ پتی بن گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ دوستوں یہ کہانی سنا رہے تھے اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ مجھے کیا سنانا چاہ رہے ہیں، آگے کیا ہوگا، ان کی بیوی کب ان کو دھوکہ دے گی۔
جیسا کہ ان کے ماں باپ نے کہا تھا. کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جب دینا شروع کیا تو میں نے اپنے گاؤں سے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کاروبار کروانے شروع کر دیے. وہ بھی امیر ہو گئے. تب بھی میرے والدین نے کہا اے جنہاں نوں تو سدن دے ہیں نا رشتہ داراں نوں پنڈ والوں نوں ایک دن تینوں دھوکا دیں گے. دوستو وہ کہتا ہے جی وقت گزرتا گیا اور میں سوچتا رہا کہ میری بیوی مجھے کب دھوکا دے گی. تو کہتا جی ایک دن میری بیوی مجھے دھوکا دے گئی کیونکہ وہ کینسر میں مبتلا تھی اور مر گئی, میرا ساتھ چھوڑ گئی. وہ کہتے ہیں وہ وقت تھا کہ جب میرے بیٹے کینیڈا, امریکہ, جرمنی, فرانس میں سیٹل ہو چکے تھے, کاروبار کرتے تھے اور میں دبئی میں بیٹھ کر ان کو مال سپلائی کرتا تھا کیونکہ ویئر ہاؤس دبئی میں ہے. تو کہتے جی آج میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, پیسہ ہے, عزت ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, اربوں روپے کا کاروبار ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے جی کہ بیدا کہتے ہیں, عبید نام ہے میرا. تو آپ مجھے بیدا بھائی کہہ کے پکاریں. وعلیکم السلام. میں کہ بیدا بھائی آپ مجھے بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہتے کہ بات دراصل یہ ہے افتخار بھائی, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میری یہ صورتحال ہے کہ میرے بچے بڑے نیک ہیں, بڑے اوبیڈینٹ ہیں, بڑے تابع دار ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے دماد ہی بڑے اچھے دیے جو میرا کاروبار سنبھال کے بیٹھے ہوئے, میری بیٹیاں ان کے ساتھ خوش ہیں. السلام علیکم جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ مجھے وقت نہیں دے سکتے. میں نے ایک ایسا اتنا بڑا کاروبار بنا لیا کہ اپنے بیٹے, اپنے دماد اور اپنے رشتہ دار تک اس سے بسا دیے ہیں. پیسہ بڑا آ رہا ہے, بہترین کاروبار چل رہا ہے, لیکن وہ مجھے وقت نہیں دے سکتے. میں 4 گھنٹے کے لیے ویئر ہاؤس جاتا ہوں, میں دبئی میں ہوں, بچے میرے کینیڈا, امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ہیں. کہتے ہیں میں نے 4 گھنٹے میں فارغ ہو جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں سارا دن اپنے بیڈ پر بیٹھا رہتا ہوں اور آپ کے ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے سوچا ایک کہانی میں آپ کو سناؤں. میں نے کہا سر میں نے زندگی میں پہلی بار یہ کہانی سنی ہے کہ بیٹے بھی اچھے ہیں, اولاد بھی اچھی ہے, بیٹیاں بھی اچھی ہیں, دماد بھی اچھے ہیں, پیسہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, لیکن آپ تنہا ہیں. کہتے یار یہ جال اپنے بچوں کے لیے میں نے خود بنا تھا اور آج واقعی میں تنہا ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ پنڈ والے گھر کی چھت کے اوپر پکھا لگا کے رات کو ہم بیٹھیں, باتیں کریں اور سوئیں, اور 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے وہ دیکھیں. پیپل کی چھاؤں میں میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے, لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب تو کہتا ڈیجیٹل ہے, موبائل پہ بات کر لیتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں. ابھی میرا آپریشن ہے اور میں آپریشن رکوا کے آیا ہوں, ان کا بائی پاس تھا. میں نے کہا آپ نے یہ آپریشن کیوں رکوایا؟ کہتا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. آج میرا آپریشن ہے, میرے بچے فون پہ تو میرے ساتھ ہیں, لیکن کاروبار اتنا زیادہ ہے, مصروفیت اتنی زیادہ ہے, اس لیول کا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. ایک بچہ کل فلائٹ سے آئے گا, 2 بیٹیاں پرسوں آئیں گی اور 2 بیٹے ابھی نہیں آ سکیں گے. وہ جب میں ہاسپٹل سے فارغ کر دیا جاؤں گا تب آئیں گے. تو ان کو بتائیں جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہو, کاروبار ہو, تو وہ صرف اتنا کیجیے گا کہ پیٹ بھر کے روٹی کھا سکیں. اتنا مت بڑھا لینا جتنا میں نے بڑھا لیا کہ میری اولاد تو نیک ہے, اچھی ہے, میری عزت کرتی ہے, لیکن مجھے وقت نہیں دے سکتی. دوستو مجھے بابا جی اشفاق صاحب کی وہ بات یاد آ گئی. وہ فرماتے تھے کہ کاکا ہر شے اللہ سے منہ چک کے مت مانگ لیا کرو, جب مانگ لو تو وہ دے دیتا ہے, اور جب دیتا ہے تو پھر اس سے جڑی ہوئی قباحتیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بیدا بھائی کو سلامت رکھے. پتہ نہیں ان کے آپریشن کا کیا بنا, اور وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے, لیکن دبئی میں بیٹھ کر ویڈیو دیکھتے ہوں گے. بیدا بھائی آپ نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی, اور اس کہانی کو سن کے مجھے, وعلیکم السلام, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک امیر آدمی نہیں ہوں. اللہ نے مجھے شہرت دی لیکن پیسہ نہیں دیا, اور نہ اتنا پیسہ دیا کہ میری اولاد مجھ سے دور ہو جائے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو اس سے جڑی ہوئی قباحتیں بھی آتی ہیں. بیدا بھائی میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی, آپ کا پیغام اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا دیا. دوستو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پیسہ دے جس میں خیر ہو, جس میں رشتے ہوں, جس میں میاں بیوی اکٹھے رہتے ہوں, بچے ان کے پاس رہتے ہوں, نہ کہ وہ پیسہ جو بیدا بھائی کو ملا
کہ عزت پیسہ سب کچھ آ گیا لیکن بچے دور ہو گئے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.